السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأن معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. جی آج 28 نمبر حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ بڑی ہی یعنی اس کی اہمیت ہے۔ وہ جب ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھیں گے تو وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر دلالت کرتی ہے، اس لیے اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ عن ابی نجیح الارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. جی، حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شمار ہے وہ اصحاب صفہ میں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کا مدینہ منورہ میں کوئی خاندان نہیں تھا، اور وہ ان کے پاس اتنا مال و دولت بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک صفہ، ایک چبوترا بنوا دیا تھا مسجد نبوی کے اندر، اس کے احاطے کے اندر، جہاں پر وہ صحابہ جو تھے وہ قیام کرتے تھے، اور جب کوئی صدقے کا کوئی مال آتا تھا یا کوئی ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ جو ہے ان صحابہ کو بھی مرحمت فرماتے تھے۔ اور یہ جو اصحاب صفہ ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ ہر زمانے میں کم یا زیادہ ہوتی رہی ہے، کبھی 100 بھی تھی، کبھی کم بھی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور وہاں پر دین کو سیکھتے تھے۔ تو ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی اصحاب صفہ میں سے ہوتا ہے، اور 75 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ۔ وعظ یعظ، موعظہ کا مطلب ہوتا ہے وعظ کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو ترغیب دینا، کسی کو کسی بات پر ابھارنا، وعظ و نصیحت کرنا۔ تو فرما رہے ہیں وعظنا کہ ہمیں وعظ کیا، ہمیں نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ کے نبی نے، موعظتاً ایسی نصیحت، وجلت منها القلوب، وجلت کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا، اور القلوب جو ہے یہ قلب کی جمع ہے، اور قلب آپ جانتے ہیں دل کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن ایک نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل کیا تھے، ڈر گئے۔ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، ذرفت کا مطلب ہوتا ہے پانی نکلنا، آنسو نکلنا، اور عیون جو ہے یہ جمع ہے عین کی، اور عین کہتے ہیں آنکھوں کو۔ تو اس نصیحت کے نتیجے میں اس کا اثر یہ ہوا کہ دل اس سے ڈر گئے اور آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ فقلنا، تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کأنها موعظۃ مودع، گویا یعنی کہ صحابہ نے جب ایسی نصیحت سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس سے ان کے دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لگتا ہے یہ آپ کا یہ نصیحت کرنا اس طرح نصیحت کرنا ہے جیسا کہ کوئی جانے والا نصیحت کرتا ہے، کہ آج کے بعد وہ نصیحت نہیں کرے گا۔
جب بھی کوئی آدمی نصیحت کرتا ہے اور اس کا نصیحت کرنا ایسا ہوتا ہے کہ آج کے بعد وہ دوبارہ نصیحت نہیں کرے گا، وہ اس جگہ سے چلا جائے گا، یا وہ بیمار ہے جو آخری وصیت کرتا ہے، تو وہ بڑی ہی اس میں اہمیت یعنی کہ امپورٹنٹ باتیں کرتا ہے، اور بڑی ہی وہ جاندار نصیحت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ یہ کوئی جانے والا نصیحت کر رہا ہے، فاوصینا، تو ہمیں نصیحت کیجیے، ہمیں وصیت کیجیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم، کہ میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ، تقوی کی، والسمع والطاعت، اور سمع کہتے ہیں سننا، اور طاعہ کہتے ہیں بات ماننا، اور بات سننے کی اور بات ماننے کی۔ وَإِن تَعَمَّرَ، حالانکہ اگرچہ، تَعَمَّرَ علیکم، کہ تم پر کوئی حکمران بن جائے، تم پر کوئی امیر بن جائے، عبد، کوئی، عبد سے مراد غلام، عبد سے مراد کیا ہے؟ غلام، اور میں تمہیں سننے کی اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی مملوک یا غلام ہی کیوں نہ امیر بن جائے۔ فَإِنَّهُ، بے شک، من یعش، جو تم میں سے زندہ رہے گا، فَسَيَرَا، تو وہ عنقریب دیکھے گا، اختلافاً کثیراً، بہت زیادہ اختلاف۔ فَعَلَيْكُمْ، تو میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ فَعَلَيْكُمْ، تم پر واجب ہے، تم پر لازم ہے، بسنتی، میری سنت، تو تم پر واجب ہے میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین، اور ان خلفاء کی سنت جو کہ راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، المہدیین، جو کہ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو تم پر واجب ہے میری سنت پر عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو خلفاء راشدین ہیں، مہدیین ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنا۔ عضو علیہا بالنواجذ، عضو کہتے ہیں کہ دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، اور نواجذ جو ہے یہ اس دانت کو کہتے ہیں جو کہ انسان کے آخری دانت ہوتے ہیں، داڑھ کی طرف ہوتے ہیں نا، یہ وہ دانت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو، ان سنتوں کو ایسے پکڑو جیسے کوئی آدمی اپنے آخری دانتوں کے ساتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ آخری جو دانت ہوتے ہیں، جو داڑھ ہوتی ہے، اس کی جو گرفت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں ان کی گرفت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے جب آدمی کوئی چیز دانتوں سے پکڑتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آخری دانتوں سے جو داڑھ ہوتی ہے اس سے پکڑے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنایتاً اور اشارتاً بات کر رہے ہیں کہ تم ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ، اور خبردار، خبردار، ایاکم کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں کسی کو ڈرانے کے لیے، کسی کو خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، خبردار، خبردار، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، محدثات جو ہیں ان باتوں کو کہتے ہیں جو کہ دین کے اندر نئی پیدا کر لی گئی ہوتی ہیں، جو کہ گڑھ لی گئی ہوتی ہیں، یا وہ ایجاد کر لی گئی ہوتی ہیں، اور دین کا اس کے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے ہیں ان باتوں سے جو دین کے اندر نئی پیدا کر لی گئی ہیں۔ فَإِنَّ، بے شک، كُلَّ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز، ضلالہ، گمراہی ہے۔ ہر نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ یہ جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق ہیں، تو آئیے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعدنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وعد و نصیحت فرمائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کو وعد و نصیحت فرماتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ کثرت سے وعد و نصیحت نہیں فرماتے تھے کہ کہیں جو سامنے بیٹھنے والا مجمع ہے وہ بوریت محسوس نہ کرنے لگ جائے۔ اس لیے بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ جو تھا وہ وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور غالباً وہ جمعرات کے دن کو فرماتے تھے۔
تاکہ صحابہ جو ہیں وہ بوریت محسوس نہ کریں۔ تو اس سے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے وعظ و نصیحت کا، تو ہم اگلے بندے کا خیال رکھیں، سامعین کا خیال رکھیں، کیونکہ جب ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے اور وہ بور ہو جائیں گے تو ہماری کی جانے والی وعظ و نصیحت کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ پھر اس سے یہ ہوا، دوسری بات یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی نصیحت کی واجلت منها القلوب، کہ جس سے دل ڈر گئے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی، اور تقوی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے، دیکھیں تقوی کہتے ہیں ڈال کو، جیسے کوئی آدمی جب جنگ پر جاتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے جس سے وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دشمن جو اس پر وار کرتا ہے اس کا بچاؤ کرتا ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ وقایا سے نکلا ہے۔ وقایا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے آپ کو ڈال کے ذریعے محفوظ کرنا۔ تو تقوی کا جو اصلی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈال بنائیں اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان۔ جس طرح جنگ میں جانے والا آدمی جو ہے وہ ڈال لیتا ہے تاکہ دشمن اس پر حملہ کرے تو وہ روک لے، اسی طرح میں اور آپ تقوی ڈال بنائیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اب وہ ڈال جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی وہ کیا ہے؟ وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، ان کاموں کو کرنا جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور ان کاموں سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو روکا ہے۔ یہ تقوی کی سب سے اتھینٹک اور سب سے شارٹ ڈیفینیشن ہے کہ ان باتوں کا حکم، ان باتوں کو ماننا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان باتوں سے رکنا جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈیفینیشنز کی گئی ہیں جو اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اور جن کا شارٹ میں پھر اینڈ دی پوائنٹ مقصد ایک ہی نکلتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، دیکھیں سمع و طاع کہتے ہیں، سمع کہتے ہیں سننے کو، اور طاع کہتے ہیں بات ماننے کو۔ کہ جب تمہارے اوپر کوئی گورنر بنایا جائے، کوئی امیر بنایا جائے، کوئی حکمران بنایا جائے، تو اس کی بات ماننا اتنا ہی واجب ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا واجب ہے۔ اگرچہ فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ وہ جو گورنر ہے، وہ حکمران ہے، وہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی مملوک ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ کسی بھی طبقے کا کیوں نہ ہو، کوئی کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، چاہے وہ ایسا طبقہ ہو جس کو لوگ عزت سے نہ دیکھتے ہوں، اگرچہ وہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ آپ پر حکمران بن گیا ہے، اب آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس کی بات کو مانیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قرآن پاک میں یہ باتیں آئی ہیں، وہاں پر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ حکمران کی بات کو ماننا کب واجب ہے؟ تب واجب ہے جب حکمران اس بات کا حکم دے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا رسول نے حکم دیا ہے، یا ایسی بات کا حکم کرے جو کہ دین کے متصادم نہ ہو اور مسلمانوں کا یا عوام کا اس میں نفع ہو یا مفاد ہو، پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ ملک کے اندر ہیضے کی وبا پھیل گئی ہے، اور ابھی حکمران کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ کوئی آدمی بھی خربوزے کو یا تربوز کی خرید و فروخت نہیں کرے گا، تو میرے آپ کی یہ ذمہ ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو مانیں۔ اسی طرح آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ہمارے جو حکمران ہیں یا حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے بھئی آپ ماسک پہن کر رکھیں، آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں ہم پر ماننا واجب ہے، کیونکہ یہ جو باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں اس میں امت کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح کی ہر وہ بات جس میں امت کا فائدہ ہے اور وہ باتیں دین سے نہیں ٹکراتی ہیں، یہ بات ماننا واجب ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ تأمرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امیر بنانا، تو اس سے مراد وہ امیر بھی ہے جو کہ حکمران ہوتے ہیں، اور وہ امیر بھی مراد ہوتا ہے
جس کو 2-3 بندے مل کر اپنا امیر بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ بندے سفر پر نکلیں تو ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ ان میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر مقرر کر لو، کیونکہ جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہوتا شیطان اس کا امیر ہوتا ہے۔ تو چاہے حکمران ہو، چاہے وہ کوئی گورنر ہو، چاہے آپ دوستوں نے مل کر سفر پر جا رہے ہیں تو کہا کہ بھی ایک آدمی ہمارا امیر بن جائے گا، اور وہ جو ہے وہ مشورے کے ساتھ فیصلہ کرے گا بھی کب یہاں سے نکلیں، کتنے بجے نکلیں، کھانا کہاں کھائیں، چاہے وہ آدمی ہو تو اس کی بات کو ماننا جو ہے وہ واجب ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا من یعیش منکم، کہ جو تم میں سے لمبی زندگی پائے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، تو وہ میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سب سے پہلا اختلاف کب ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حروب الردہ لڑی گئیں۔ بہت سارے جو لوگ اسلام کے اندر نئے نئے داخل ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ اسلام سے مرتد اور نکلنا شروع ہو گئے۔ کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ گزرا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں پھر فتنہ فساد، خوارج، شیعہ، روافظ اور معتزلہ اور بہت بہت سارے جہمیہ اور یہ فرقے جو تھے وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت سارے اختلاف دیکھو گے، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ اختلاف جب ہو جائے، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے مسلک، بہت سارے مذاہب، بہت ساری پارٹیاں جب وجود میں آ جائیں تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے فعلیکم بسنتی، کہ تمہیں میری سنت کو اختیار کرنا ہے، تم کو میری سنت کو اختیار کرنا ہے۔ کیا مطلب کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ اور سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد وہ طریقہ ہے، وہ مذہب ہے، وہ منہج ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو خلفاء آئیں گے ان کی سنت کو بھی ایسے ہی لازم پکڑو جیسے تم میری سنت کو لازم پکڑتے ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان خلفاء کی کچھ صفات مقرر کی ہیں، ان میں سے ہے راشدین۔ راشدین جو ہے وہ رشد سے نکلا ہے، اور رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، اور مہدیین بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت جو کہ سیدھے راستے پر ہیں، مستقیم راستے پر ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بہت ساری باتیں ایسی نکلی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کی جو خلافت ہے وہ بالکل متیقن ہے۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دینے کا وعدہ کیا کہ میں تمہیں کوئی چیز دوں گا۔ تو ان عورت نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ابو بکر کے پاس چلے جانا، اس سے لے لینا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن مسجد کے اندر تشریف نہیں لا سکے اور جماعت کی امامت نہیں کروا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میری جگہ پر تم امامت کرواؤ گے۔ تو یہ ایک طرح کا اشارہ تھا کہ جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی جماعت نماز کے لیے امامت دی گئی ہے، اسی طرح بعد کے اندر بھی امامت دی جائے گی۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کو جو حج ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ قائل نہیں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو خلافت دی جائے، وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ خلافت کے اہل نہیں تھے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کیوں صحیح خلافت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
खलीफा मुकर्रर कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो बहुत ही नेक आदमी थे, और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे सहाबा के साथ, तो अक्सर ये इरशाद फरमाते थे कि मैं गया और अबू बकर उमर मेरे साथ थे। मैं आया, अबू बकर उमर मेरे साथ थे। हम वहाँ पर गए, अबू बकर उमर भी मेरे साथ थे। तो ये एक तरह की एक टीम वर्क था, एक तरह का किनाया था कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद अबू बकर आएँगे, उसके बाद उमर आएँगे। तो इसलिए उनको खिलाफत दी गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इंतकाल हुआ, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इंतकाल से पहले एक जमात बना दी। 5-6 लोगों की जमात बनाई, और कहा कि तुम आपस में मिलकर जो है वो अपना एक खलीफा मुकर्रर कर लो। तो सहाबा ने मिलकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के लिए चुन लिया। उसके बाद फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और ये 4 खुलाफा राशिदीन हैं, इसमें किसी का भी इश्काल नहीं है अहले सुन्नत वल जमात में से। उसके बाद फिर फरमाया कि अब आगे मैं आपको मिसालें देता हूँ कि किस तरह हम सहाबा की जो सुन्नतें हैं उसको माने। मिसाल के तौर पर जुमे की जो दूसरी नमाज अज़ान होती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। दूसरे की मिसाल के तौर पर जो दूसरी जो अज़ान होती है वो इस तरह होती है कि जब पहले जुमे का वक़्त से तकरीबन 1 घंटा पहले, डेढ़ घंटा पहले, 45 मिनट पहले एक अज़ान दी जाती है कि लोग जो हैं वो जुमे की तैयारी के अंदर मशगूल हो जाएँ। उसके बाद फिर जब जुमे की वक़्त का नमाज़ दाख़िल हो जाती है और इमाम जो है वो खुतबे के लिए मिंबर पर आता है, तो उससे पहले एक अज़ान दी जाती है। तो जुमे के लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ़ एक ही अज़ान दी जाती थी, और वो अज़ान वो थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने से बिल्कुल पहले अज़ान होती थी। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक और अज़ान का इज़ाफ़ा किया गया। वो अज़ान इसलिए दी जाती थी कि उस्मान के ज़माने में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा फैल गए थे, आबादी बढ़ गई थी, मदीना मुनव्वरा जो था वो फैल चुका था। तो पहली जो अज़ान थी वो काफ़ी नहीं थी। तो इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सहाबा से मिलकर ये मशवरा किया कि एक और अज़ान का इज़ाफ़ा करते हैं, ताकि लोग जो हैं उनको ये पता चल जाए कि जुमे का वक़्त करीब होने वाला है, ताकि वो तैयारी करके वक़्त पर मस्जिद पहुँच जाएँ। अब देखें, ये जो अमल है, ये जो एक फ़ैसला किया गया है, वो किसने किया? वो हज़रत उस्मान ने किया। और हज़रत उस्मान कौन हैं? हज़रत उस्मान खलीफ़ा राशिद हैं, और खलीफ़ा राशिद की सुन्नत का हुक्म मानना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। तो इसलिए इसी तरह वो सारे काम, इसी तरह हज़रत उमर के ज़माने में तलाक का मसला था, और बहुत सारे महर का मसला था। तो जो वो फ़ैसले जो खुलाफ़ाए राशिदीन ने भी किए हैं, वो मानना भी हम पर ऐसे ही फ़र्ज़ हैं, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानना हम पर फ़र्ज़ है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें 2 दफ़ा फरमाया। पहली दफ़ा फरमाया अलैकुम, कि तुम पर वाजिब है, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ा की सुन्नत। उसके बाद फिर आपने फरमाया अज़्ज़ु अलैहा बिन्नवाजिज़, कि इन बातों को मज़बूती से पकड़े रखो। नवाजिज़ कहते हैं दाढ़ को, आखिरी दाँत को। आखिरी दाँतों की गिरफ्त ज़्यादा मज़बूत होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों की अहमियत को वाज़ेह कर रहे हैं। उसके बाद फरमाया व इय्याकुम, खबरदार कि दीन के अंदर जो नई बातें हैं, जिसकी कोई दलील नहीं होती, जिसकी कोई शरई दलील नहीं होती, उससे दूर रहो, क्योंकि वो क्या है, वो गुमराही है, वो ज़लालत है, उसमें हिदायत नहीं है। उसमें क्या है? उसमें हिदायत नहीं है। अल्लाह ताला जो है हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।